پہلے. اچھا وہ سیدھا سیدھا سوال یہ ہے کہ قیامت کب ہوتی تھی اور کیا ہوتی تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے، اور مشکات نے صحیح مسلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور نے بلال کو حکم دیا ہے، بلال جب تک مجھے مسجد سے اپنے حجرے سے کمرے سے نکلتے ہوئے نہ دیکھو اقامت مت پکارو. مجھے جب تک حجرے سے نکلتے ہوئے نہ دیکھو اقامت مت پکارو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہوتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ جاتے رہے صف لگا کے. حضرت بلال بھی بیٹھتے اور حضرت بلال کی نگاہ بار بار اس طرف دیکھتے رہتی حضور کے حجرے کی طرف. جیسی حضور حجرے سے نکلتے بلال کھڑے ہوتے اور اقامت شروع کر دیتے، اور وہ اقامت پڑھتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پہ آتے تو حضرت بلال اس جملے پہ پہنچتے حی علی الفلاح، تو سارے صحابہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. وہ اصل میں اقامت میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو صحابہ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے تھے. چنانچہ یہ صحابہ کی سنت بن گیا، اور فقہاء کرام نے اس سے مسئلہ یہ اخذ کیا کہ اقامت میں پہلے سے کھڑا ہونا جائز نہیں، مکروہ ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہو. خود فتاوی علماء دیوبند کے اندر یہ ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہو. دیوبندیوں کے ایک مولوی ہے جن مر گئے، جن کا نام تھا پالن حقانی. پالن حقانی کی کتاب شریعت یا جہالت، اس میں پالن حقانی نے خود لکھا کہ اقامت میں حی علی الفلاح پر کھڑا ہو. دیوبندیوں نے مشکات کی شرح چھاپی ہے مظہر جدید کے نام سے، جس کے لکھنے والے اور مشکات کی شرح کرنے والے عبداللہ غازی پوری ہے. عبداللہ غازی پوری نے شرح کی. وہ لکھتے ہیں اس حدیث جو میں نے سنا بلال والی، اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اقامت میں پہلے سے کھڑے ہونا مکروہ ہے، جائز نہیں، حی علی الفلاح پر کھڑے ہو. اب یہ دیوبندیوں سے پوچھی کہ جو پہلے سے کھڑے ہو جاتے اس کی دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ تو دلیل کچھ بھی نہیں ہے، عقل کا گھوڑا ہے ان کے پاس. وہ کہتے نہیں کیا ہے، وہ پہلے سے کھڑے ہو جا رہے، صف اب آسان ہوتی ہے درست کرنا. جبکہ حضور کی سنت کیا تھی؟ صحابہ کہتے حضور کی سنت یہ تھی کہ حی علی الفلاح پہ صحابہ کھڑے ہوتے اور حضور تکبیر پکارنے سے پہلے پیچھے پلٹ کر دیکھتے اور صفوں کو درست کرواتے. اور حضرت عمر کا طریقہ تو یہ تھا کہ کوڑا لے کے صف میں گشت کرتے پہلے، اور جو صف میں آگے ہوتا ساٹ کر کے کوڑا پڑتا، چل پیچھے ہو. تو اس کے بعد پھر آپ مصلی پہ آ کے اقامت کہتے. تو صفیں کب درست ہوتی تھی؟ اقامت ہو گئی، اب کھڑے ہو گئے تب صفیں، اور اس کے بعد تکبیر. یہ پہلے سے ہی کھڑے ہو جاتے. امام مالک فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو. ہاں جو ضعیف ہے، بزرگ ہے، کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، تو اس کو چاہیے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ سے کھڑا ہونا شروع کرے تو حی علی الفلاح تک پہنچنے تک کھڑا ہو جائے گا. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو سنت یہ طریقہ ہے کہ قد قامت الصلاح پر کھڑا ہو، یعنی وہ حی علی الفلاح سے بھی ایک اسٹیپ آگے کی بات کر رہے ہیں. تو کسی امام کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ فتاوی عالمگیری جس کو وہابی دیوبندی بھی مانتے ہیں، کہ کیسے مانتے میرے یہی آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانتے، طبیعت مانتے کہ دل مانتے. فتاوی عالمگیری کے اندر صاحب مسئلہ موجود ہے. در مختار اور رد المختار، جس کو فتاوی شامی کہا گیا، حضرت امام محمد ابن عابدین شامی جن کو سارے وہابڑے مانتے ہیں، یہ سارے در مختار عالمگیری وہ کتابیں جو دیوبندیوں کے مدرسوں میں ہے، اسی سے یہ لوگ بھی فتوا دیتے ہیں. مگر ایسے مسئلوں میں جہاں بریلیوں سے مخالفت ہو تو اندھے ہو جاتے، پھر یہ کتابیں نہیں نظر آتی ان کو. ان تمام کتابوں میں مسئلہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اقامت شروع ہو چکی تھی، مؤذن اقامت دے رہا ہے، حکم یہ ہے کہ اقامت ختم ہونے کا انتظار نہ کرے، بلکہ جہاں سے بھی کان میں آواز پہنچے اسی جگہ فوراً بیٹھ جائے. مطلب یہ نہیں کہ اب مسجد میں آئے، اب جیسی خود سے دیکھا تو اقامت تو ہو رہی ہے، سوچا اب یار چلو اب کیا بیٹھنا، اقامت تو ہو ہی رہی ہے، اب ختم ہی ہو جائیں گی اقامت. یہ مکروہ ہے. وہ کہتے فقہا فرماتے فوراً جیسی آواز پہنچی وہیں بیٹھ جاؤ، اور جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے تب کھڑے ہو. حضرت سیدنا امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، موطا امام مالک لکھی انہوں نے اور کہا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہو. یہی قول ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. تو اس پہ بہت دلائل ہے، بہت ساری کتابیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.